انجینئر محمد علی مرزا کو جہلم سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اس کا سبب ان کا مذہبی انتشار پھیلانا ہے، اور مذہبی انتشار بھی اس حد تک جس سے معاشرے میں بد امنی پھیل سکتی ہے۔ ایک طبقہ ہے جن کے جذبات ان کی تذلیل امیز لہجے کی وجہ سے مجروح ہوتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اذیت محسوس کرتے ہیں۔ حکومت وقت کی طرف سے ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ایسے انتشار پھیلانے والے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم مذہبی انتشار کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی روک تھام کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہم حکومت وقت سے اس کی اپیل کرتے ہیں۔ اگر انجینئر محمد علی مرزا کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک ذہین آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر بندے کو ذہانت ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حماقت کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت کے ساتھ انسان رہتا ہے تو حماقت اور شیطان یہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت میں سے نکل گیا وہ آگ میں چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے سپرد کر دیں گے جس طرح وہ چلا جا رہا ہے۔ تو امت کے اندر ہر دور کے اندر صلحاء موجود رہتے ہیں، نیک لوگ موجود رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کوئی عام امت نہیں کہ 1400 سال کے اندر کوئی نیک لوگ ہی نہیں آئے، کوئی امام اور پیشوا درجے کے اور کوئی ایسے لوگ جن کی رائے بالکل ٹھیک اور معتبر ہو آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہر دور کے اندر لوگ موجود رہے ہیں، اور اس دور کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیرے لوگ موجود ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے شخصیات پہ اعتراضات شروع کر دیے، آبجیکشنز، اور نہ صرف کہ علماء پر بلکہ اولیاء اللہ، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، معین الدین چشتی، علی حجویری رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے اکابر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ان کے اعتراض سے نہیں بچا۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طنز کرنا، طعن کرنا، یہ ان کی گفتگو کے اندر ایک وتیرہ بن گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب یہ جو معاملات بن رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ذہانت بڑی غضب کی ہے، بہت اچھا بولنے کی صلاحیت، بڑی اچھی اردو، لیکن اس کے بزرگان دین اور گراں قدر شخصیات کے بارے میں توہین امیز لہجوں نے اور بے بنیاد اعتراضات نے اس کی ساری قابلیت اور صلاحیت کو خاک میں ملا دیا۔ اگر یہ اہل علم سے مشاورت میں رہتے تو یہ بڑے قابل قدر انسان ہوتے، لیکن افسوس کہ انہوں نے استاد انہیں بنایا جو خود علماء سے کٹے ہوئے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انجینئر صاحب کا انداز بڑا خوبصورت، ان کی گفتگو کے الفاظ بہت اچھے، بڑے اچھے انداز میں بات کرنا جانتے ہیں، لیکن ان کا علم ادھورا ہے، ناقص ہے، اور جو انہیں سننے والے ان کے پاس بھی کامل معلومات نہیں، جس کی وجہ سے وہ علماء کو غلط سمجھتے ہیں اور گمراہ سمجھتے ہیں، اور انجینئر صاحب کو ایک نمبر کا مقتدا اور لیڈر سمجھتے ہیں۔ میں انجینئر صاحب کے بارے میں بہت سخت بات تو نہیں کروں گا، لیکن میں کوئی طرفداری بھی نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ ہے
کیونکہ جو بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت زبانی سے کام لے اور اتنے اعلیٰ درجے کی شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرے، اس کی طرفداری کیسے کی جائے؟ ہاں یہ ہے کہ انہیں کہوں گا کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عتاب دور ہو جائے اور آپ کو ایک دفعہ دوبارہ موقع مل جائے تو خدا را ٹھیک راہ کو لیجئے، صحیح راہ پہ آ جائیے، اہل علم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے، مناسبت ان سے پیدا کیجئے۔ یہ جو اعتراضات آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اعتراضات بڑے پکے ہیں، صحابہ نے صحابہ پر کیے ہیں، تو یاد رکھیں صحابہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ ان کا مقام ہے، بعد والے بات نہیں کر سکتے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیں تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی صحابی کچھ کہتا ہے تو آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جو تاریخی روایات ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے عام طور پہ آپ کے پاس باتیں پہنچتی ہیں، وہ اس طرح سے مستند نہیں ہوتی جس طرح کے احادیث مستند ہوتی ہیں۔ احادیث جو ہیں وہ تو مستند ہیں، ایک ایک راوی پرکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو تاریخ ہوتی ہے اس میں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ناقلین ہوتے ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، پرکھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی عادل ضابط اور دینی طور پر مضبوط لوگ نہیں ہوتے۔ اس لیے تاریخ کی باتوں پر اعتماد کر کے صحابہ کے بارے میں بات کرنا یا کسی صحابی کے بارے میں بات نقل کر کے اس کو اپنی زبان سے بھی کہنا اور کہنا ہم بھی وہی کہیں گے جو وہ کہتے تھے، تم وہ کیوں نہیں کہتے جو اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔